کے لیے دعائیں کر رہا ہے، کلمہ گو مسلمانوں کے لیے دعائیں کر رہا ہے، سارے بیماروں کے لیے دعائیں کر رہا ہے، سارے پریشانوں کے لیے دعائیں کر رہا ہے، جن کے لیے روزگار کے مسائل ہیں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے، جن کے لیے غربت کے مسائل ہیں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے. اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہمارا موسم ہے. یہ ہمارا موسم ہے حقیقت میں کہ ساری دنیا سو رہی ہے، خود دکھی انسان بھی سو رہا ہے، لیکن وہ مسجد میں تہجد کے وقت تہجد پڑھ کے رو بھی رہا ہے، پھر گرا بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ جتنے بے نمازی ہیں سب کو نمازی بنا دے، جتنے بے اولاد ہیں سب کی جھولیاں باندھ کر دے، جتنے بے روزگار ہیں سب کو حلال روزگار دے دے. یا اللہ جو رزق کے بارے میں پریشان ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے. یا اللہ جو بیچارے آپس کے اندر اتحاد کی وجہ سے گھروں میں ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہیں وہاں اتحاد و اتفاق عطا فرما دے. تو مجھے بتائیے اس سے بڑا خیر ہمارا کوئی اور ہے؟ اگر قدر ہو، اگر حقیقت والی آنکھ ہماری کھلی ہو، ہاں اگر ہم نے دیکھنا ہی چائے کی پیالی کو ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہماری نالی اس نے بنوائی، ہمارے ہاں فلاں میٹر اس نے لگوایا. تیرے میٹر کی کتنے دن تجھے ضرورت ہے؟ جب تک تو دنیا میں جی رہا. جب قبر میں جائے گا دعاؤں والوں کی دعائیں تیرے ساتھ ہوگی، میٹر والے کا، نالی والے کا، نلکے والے کا احسان تیرے ساتھ نہیں ہوگا، چھت فراہم کرنے والے کا احسان بھی تیرے ساتھ نہیں ہوگا. یہ جو تیرے لیے مسجد میں بیٹھ کے اللہ سے مانگ رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، تو مر کے قبر میں جب اس حال میں پڑا ہوگا کہ نہ ماں باپ کام آ سکیں گے، نہ بھائی بہن کام آ سکیں گے، نہ رشتے دار کام آ سکیں گے، جن کو زندگی بھر ووٹ دیا وہ بھی قبر میں تجھے کام نہیں آئیں گے، جن کی چوکٹوں پہ سجدے کرتا رہا، جن کی چوکٹوں پہ جن کو چودھری کہہ کے، جن کو نمبردار کہہ کے، ایم ایل اے کہہ کے، ایم پی اے کہہ کے ان کی غلامیاں کرتا رہا، جن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا، اللہ کی قسم ہے قبر میں وہ تیرے کام نہیں آئیں گے. تیرے کام قبر میں اس غریب مولوی کی دعا آئے گی، قبر میں تیرے کام اس غریب تبلیغ والے کی دعا آئے گی، اس مسافر طالب علم کی دعا تیرے کام آئے گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں دین اسلام کی صفتوں میں سے ایک اہم صفت یہ ہے، اور میں دین والوں کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک تمہارا دین مکمل نہیں ہے جب تک تمہارے دل میں اللہ کے مخلوق کے بارے میں پیار نہیں. ایک جملہ عام طور پر کہا جاتا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ تہجد پڑھ کے نمازی تہجدی بن سکتے ہیں، نفلی روزے رکھ کے آپ بڑے نیک بن سکتے ہیں، فلاں کچھ بھی کریں، لیکن اگر آپ کسی کو پریشان مشکل لڑتا بھٹکتا ہوا دیکھ کے آپ کے دل میں اس کا احساس نہیں ہوتا تو آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. اس وقت تک آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے جب تک کسی کو دکھی دیکھ کے، کسی کو پریشان دیکھ کے، کسی کو قسم کرسی کی حالت میں دیکھ کے آپ کا دل نرم نہیں ہوتا، آپ کے دل میں احساس پیدا نہیں ہوتا. اس وقت تک آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، اچھے انسان نہیں ہو سکتے، صالح انسان نہیں ہو سکتے. صالح انسان وہی ہوگا اللہ کی مخلوق کو دیکھ اس کو تڑپنا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ اسلام والا کہا ہے. میرے نبی کی زندگی کو دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھو. کسی مخلوق کو، میں نے اگر یہ جملہ عرض کیا تھا، کسی مخلوق کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے، یہ آپ کے دیندار ہونے کی سب سے بڑی نشانی. مخلوق کا لفظ میں نے عرض کیا ہے، صرف بھائی کا نہیں کہا، مسلمان کا نہیں کہا، انسان کا نہیں کہا، کسی مخلوق کو بھی آپ کی وجہ سے، آپ کے وجود سے تکلیف نہ پہنچے تو آپ دیندار ہیں. اور اگر آپ نماز کے لیے آتے ہوئے کسی کو تکلیف دے کے آتے ہیں، آپ تلاوت بھی کرتے ہیں تو کسی کو تکلیف دے کے کرتے ہیں، یہ نیکی بھی آپ کی اللہ کو پسند نہیں. یہاں بندہ ایک ذکر کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، دوسرا یہاں زور سے تلاوت شروع کر دے، کیا خیال ہے؟ ایک بندہ یہاں سو رہا ہو اور دوسرا زور سے آ کے ذکر شروع کر دے، تلاوت شروع کر دے، اس کی نیند کو خراب کرے، اس کے آرام کو خراب کرے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اسلام اس تلاوت سے روکتا ہے کہ نہیں روکتا؟
اس طریقے سے بے حدم آپ اذان نہیں دے سکتے جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف، بلا وجہ اذانیں شروع کر دی، جی میں دے تو اذان رہا، تلاوت نہیں کر سکتے، تلاوت قرآن کی رات کو جی 12 بجے شروع ہو گیا، صبح کو 4 بجے شروع ہو گیا، سپیکر کھل گیا، ہاں جب ٹائم نہیں ہے سونے کا پھر بے شک حق ہے، پھر جگانا فرض ہے، لیکن جب آرام کا وقت ہے تو آپ اس میں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اب میں اگلا جملہ اگر عرض کروں ہے تو بڑا مشکل، تو پھر محلے میں کوئی ایسا فنکشن کر سکتے ہیں جس میں ہو بھی بے حیائی، ہو بھی ناجائز، ہو بھی غلط، اور محلے سارے کو آپ بےرام بھی کریں، اور پھر آپ کہیں کہ ہم نے خوشی منائی ہے، خوشی نہیں منائی، آپ نے اپنی آخرت برباد۔ لیکن احساس نہیں ہے، اگر احساس ہو تو ہم نے اپنی آخرت برباد کی ہے، ہم نے تو دوسروں کو تکلیف پہنچائی۔ تکلیف قرآن کے ذریعے پہنچانا ناجائز تھا، ذکر اللہ کے ذریعے پہنچانا ناجائز تھا، گانے بجانے کے ذریعے جو ویسے حرام ہے، ویسے حرام ہے، اس کے ذریعے اگر اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے تو پھر مسلمان کی خیر یہ ہے کہ اس کے پاؤں پکڑ۔ میرے بھائی تجھے سمجھ نہیں ہے، تو اپنی بربادی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ بھائی بندی یہ ہے کہ اس کے پاؤں پکڑو، اس کو منت کرو کہ میرے بھائی تجھے احساس نہیں ہے، تو اپنی بربادی کر رہا ہے، اس سے شادی نہیں ہوگی، آبادی نہیں ہوگی، اس کا انجام بربادی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔